नाम पे एडवांस टैक्स अदा नहीं करेगा। ये जो हज़ारों ताजर रजिस्टर्ड करने के वजारत ख़जाना ने दावे किए, कोई उनमें से भी माहाना एडवांस टैक्स नहीं देगा। मार्केटों में आने वाले नोटिस, उन नोटिस को कोई ताजर वसूल नहीं करेगा। और एफबीआर ने अपनी नाकामी का एतराफ़ तो इस अंदाज से कर लिया कि जब ताजरों को नोटिस भेजे गए उन्होंने वसूल करने से इनकार किया, तो अब कोरियर सर्विस के ज़रिए, टीसीएस के ज़रिए नोटिस भेजे जा रहे हैं। हमने ऐलान किया है कि कोरियर सर्विसेज के नोटिस को भी, टैक्स नोटिस को कोई ताजर वसूल नहीं करेगा। इसलिए हम हुकूमत को ये बात कहते हैं कि फिलफौर ताजर दो स्कीम को वापस ले, और वाज़े तौर पर इस बात का ऐलान करते हैं कि अगर किसी मार्केट के अंदर किसी ताजर की दुकान को सील करने के लिए एफबीआर की टीमें मार्केटों में आईं तो वो मार्केटों से वापस नहीं जाएंगी। हम पाकिस्तान के ताजरों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, किसी सरकारी अहलकार को ताजरों की तज़लील और ताजरों की दुकानों को सील नहीं करने देंगे। इसी तरीके से हम वाज़े तौर पर यह बात भी कहना चाहते हैं कि ये आईपीपीज़ के 40 चोरों और उनके सरपरस्तों को कैपेसिटी पेमेंट के नाम पर बिजली के बिलों की शक्ल के अंदर पाकिस्तान के 1 करोड़ ताजरों और सनतकारों से और 25 करोड़ आवाम का खून चूसने की अब मजीद इजाज़त नहीं देंगे। 2800 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट ये बंद करनी होगी। ये नवाजने का सिलसिला अब मजीद नहीं चल सकता। और ये जो बिजली के बिल के ऊपर 13 किस्म के टैक्सेस हैं, ये टैक्सेस अब हुक्मरानों को वापस लेने होंगे। बिजली की असल कीमत हम अदा करेंगे। बिजली के ये जो 90 रुपए यूनिट और 70 रुपए यूनिट इस अशराफिया और मरात याफ्ता लोगों को नवाजने के लिए दिए जाते हैं, ये अब ताजर और सनत बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। मेरा ताजर और मेरा सनतकार इस वक्त बिजली के बिल अदा नहीं कर पा रहा, इसलिए हम अब आईपीपीज़ के इन चोरों से छुटकारा हासिल करेंगे और हुकूमत को आईपीपीज़ के मुआहदे भी रिव्यू करने होंगे, आईपीपीज़ के मुआहदे मनसूख भी करने होंगे। और ये जो हमें डराते हैं कि आईपीपीज़ के मुआहदे मनसूख करने की सूरत में लोग आलमी अदालत में जाएंगे, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर तो टोटल 20% चाइनीज़ कंपनियाँ हैं, बाकी तो सारे आईपीपीज़ के पाकिस्तानी मालकान हैं। कौन सा ऐसा ताकतवर सरमायादार है कि अगर रियासत पाकिस्तान उससे बात करना चाहे तो वो बात नहीं सुनेगा। इसलिए ये गठजोड़ है सरमायादारों का, जागीरदारों का और लूटने वालों का। अब इस गठजोड़ का खात्मा करना होगा। इसी तरीके से हम वाज़े तौर पर यह बात भी कहना चाहते हैं कि ये जो विदहोल्डिंग टैक्स है, ये विदहोल्डिंग टैक्स ताजर नहीं देता, ये अवाम की जेबों से जाता है। ताजर को बगैर तनख्वाह के एफबीआर का मुलाजिम हम नहीं बनाने देंगे। विदहोल्डिंग टैक्स जो दालों पे लगाया गया, आटे पे लगाया गया, दीगर अशियाए खुर्दोनोश पे लगाया गया, जिसके नतीजे में महंगाई भी हो रही है और ताजर उसका रिकॉर्ड भी नहीं रख पा रहा, ये सारा विदहोल्डिंग टैक्स हुकूमत को फिलफौर वापस लेना पड़ेगा। इस विदहोल्डिंग टैक्स के खिलाफ पाकिस्तान की अनाज मंडियाँ, गल्ला मंडियाँ 3 दिन की हड़ताल पहले भी कर चुकी हैं। अब भी हम जो लाहे अमल का ऐलान करेंगे वो हमारे साथ खड़ी होंगी, लेकिन विदहोल्डिंग टैक्स के नाम पर यह बदमाशी अब नहीं चलने देंगे। इसी तरीके से मैं बात करता चलूँ सेल्स टैक्स के हवाले से कि ये जो अद्वियात, जान बचाने वाली अद्वियात तक पे सेल्स टैक्स लगा दिया गया, बच्चों के किताबों और स्टेशनरी पर लगा दिया गया। जो तालीम मुफ्त रियासत ने देनी थी, जो पहले ही महंगी है, उसको अब आम आदमी के लिए इतना मुश्किल कर दिया गया कि वो बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। ये जितने सेल्स टैक्स लगाए गए हैं, हम मुतालबा करते हैं कि इस सेल टैक्स को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। सेल्स टैक्स सिर्फ 2 सतहों पे, इंपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग, 2 सतहों पे जब वसूल हो जाता है तो फिर ये दोहरी तेहरी डॉक्यूमेंटेशन, ये ब्लैकमेलिंग, ये रिश्वत, ये पॉइंट ऑफ सेल, ये ताजरों को तंग करना, ये नोटिस भेजना, ये दुकानें सील करना, ये तजलील करना, ये किसी सूरत हमें काबिल कबूल नहीं है। इसी तरीके से मैं ये बात भी कहूँगा कि इनकम टैक्स, सेल टैक्स, विदहोल्डिंग टैक्स, ये सब कुछ लेने वाले हुक्मरान वो 4000 सीसी की गाड़ी में
ایک مجسٹریٹ آلو اور پیاز کا ریٹ چیک کرنے آتا ہے؟ شرم آنی چاہیے ان کو کہ جو 4000 سی سی کی گاڑیوں پر میرا اور آپ کا خون کی شکل میں چلنے والا پیٹرول وہ لگا کر تاجروں کو جرمانے کرنے آتے ہیں، جن کے ٹیکس کے پیسوں سے ایک چوکیدار سے لے کر صدر پاکستان تک کو اور ایک عدالت کے منشی سے لے کر چیف جسٹس آف پاکستان کو، ایک سپاہی سے لے کر چیف آف آرمی سٹاف کو تنخواہیں ملتی ہیں، ان کی تذلیل کرنے آتے ہیں۔ اب یہ تذلیل نہیں چلے گی۔ اب مفت پیٹرول، مفت بجلی، مفت گیس، یہ سرکار کی بڑی گاڑیاں، یہ مراعات، یہ ساری حکمرانوں کو ختم کرنی ہوں گی۔ اتنے مشکل حالات میں اس بجٹ کے اندر 35% سرکاری اخراجات میں اضافہ کیا گیا۔ اب یہ واپس لینا پڑے گا، اس لیے کہ اب ملک کا نظام ایسے نہیں چلے گا کہ قوم سے قربانی مانگی جائے۔ اب تاجر اور قوم قربانیاں دے کر تھک چکے ہیں، اب ان حکمرانوں کو قربانی دینی ہوگی۔ اب ان کا نمبر ہے کہ یہ آئیں اور دبئی لیکس اور لندن، امریکہ اور دنیا کے مختلف ممالک میں موجود جائیدادیں ان کی پاکستان کے اندر آئیں، اب تب ملک کا نظام چلے گا۔ اسی طرح ہم گیس کے حوالے سے بھی اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ آئی پی پیز کی بجلی کے سکینڈل تو سامنے آ چکے۔ سوئی گیس کے کراچی میں موجود ٹرمینل جو آئی پی پیز کی طرح کے سکینڈل ہیں، جن کو گزشتہ 2 مہینے کے اندر 105 ارب روپیہ کیپیسٹی پیمنٹ کی گئی، ان کو بھی درست کرنا ہوگا۔ گیس کے ٹیرف، گیس کے سلیب، گیس کی مہنگی قیمتیں، گیس کی ایڈیشنل سیکیورٹی کی ڈیمانڈ، اس کا اب خاتمہ کرنا پڑے گا۔ ایس آر او 236G اور 236H یہ معیشت کے لیے زہر قاتل ہیں، ان کو فوری طور پر واپس لینا ہوگا، اور اس کے ساتھ معیشت کے پہیے کو چلانے کے لیے جہاں صنعتوں کو، جہاں ایکسپورٹ سیکٹر کو کہ جو پہلے فل اینڈ فائنل ٹیکس دیتا تھا، اب 45% ٹیکس لگا دیا گیا ہے، کیسے ملک کی ایکسپورٹ چلے گی؟ اس کو چلانے کے لیے ان کو حقیقت پسندانہ ٹیکس لانے ہوں گے۔ ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن کی انڈسٹری کو چلانے کے لیے ظالمانہ ٹیکسز واپس لینے ہوں گے، کیپٹل گین کی پرانی شرح کو بحال کرنا ہوگا، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کا خاتمہ کرنا ہوگا، تاکہ ایک دہاڑی دار مزدور سے لے کر ایک ہنرمند آدمی تک اور ملک کی ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن سے وابستہ 74 سے زائد انڈسٹریاں اور مزدوروں کا کاروبار چل سکے۔ اسی طرح ہم اس بات کا مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ یہ جو FBR ہے، یہ جو کرپشن کا گڑھ ہے، خود حکومتی رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال 1300 ارب روپے کی FBR میں کرپشن ہوئی ہے۔ اس FBR کو دیے گئے تاجروں کے خلاف لامحدود اختیارات، ہم FBR کو نیب نہیں بننے دیں گے۔ یہ نیب کے نام پہ تو سیاستدان آپس میں سیاسی انتقام لیتے رہے، اب FBR کے ذریعے پاکستان کے تاجروں اور صنعتکاروں سے بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ FBR کے لامحدود اختیارات ہر صورت ان کو واپس لینے ہوں گے۔ اسی طریقے سے میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ملک کی معیشت کے پہیے کو چلانا ہے تو سودی نظام معیشت ختم کرنا ہوگا۔ 8500 ارب روپیہ سود ہم نے دینا ہے اس سال کے اندر۔ اگر شرح سود 5 اور 6% پہ آ جائے تو 6000 ارب روپیہ بچ سکتا ہے، اور اس ملک کے آئین میں تو واضح طور پہ لکھا ہے کہ یہاں سود سے پاک معیشت ہوگی۔ وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ ہے۔ آخر کیوں بینکوں کو نوازا جا رہا ہے اور قوم کو لوٹا جا رہا ہے؟ اب یہ جو بینکوں کو نوازنے کے لیے یہ شرح سود ہے، اور یہ جو اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کے نام پہ IMF کی غلامی ہے، اس کا بھی خاتمہ کرنا پڑے گا۔ اور میں آخر میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر حکمرانوں سے ملک کا مالیاتی نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا، اگر وہ اس قابل نہیں ہیں، اگر وہ نااہل اور نکمے ہیں، اگر وہ صلاحیت نہیں رکھتے، تو ہم پاکستان کے تاجر حکومت کو یہ آفر کرتے ہیں کہ ملک کا مالیاتی نظام ہمارے تاجروں اور صنعتکاروں کے اختیار میں دے دیں۔ ہم فیصلے کریں گے کہ دفاعی بجٹ دینے کے بعد کہاں پہ کتنا خرچ ہوگا۔ ہم اس ملک کو IMF کی غلامی سے بھی نکالیں گے، سادگی اور کفایت شعاری کی طرف بھی آئیں گے، عیاشیاں بھی ختم کریں گے،
اس لیے کہ مجھے اور اجمل بلوچ اور میرے تاجر نمائندوں کو نہ سرکاری دفتر چاہیے، نہ گاڑیاں اور مراد چاہیے. ہم اپنی جیب سے پیسہ خرچ کر کے اس ملک کے نظام کو اس لیے درست کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا جینا اور مرنا پاکستان کے ساتھ ہے. ہمارے آباء و اجداد کی قبریں بھی یہاں ہیں، ہماری قبریں بھی یہاں ہوں گی، لیکن ان مراد یافتہ طبقے، اشرافیہ، ساہوکار سرمایہ کاروں، ظالم جاگیرداروں اور غنڈے جو اس ملک پہ مسلط ہیں، یہ جو بدماشیاں اس ملک پہ مسلط ہے، یہ تو تھوڑا سا مشکل وقت آئے تو بیرون ملک چلے جاتے ہیں. ہم نے اس پاکستان میں رہنا ہے، اس لیے ہم نے مل کر فیصلہ کیا ہے کہ اب پاکستان کا تاجر، پاکستان کا صنعت کار اس ملک کو علامہ اقبال کے خوابوں اور قائد اعظم محمد علی جناح کی جد و جہد کا وہ پاکستان بنائے گا جو ایک اسلامی فلاحی اور خوشحال پاکستان ہوگا. اور ہم ان چوروں اور ڈاکوؤں کے حوالے مزید اس ملک کو نہیں کر سکتے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں پورے پاکستان کی تاجر تنظیمات کا جو ہمیشہ ہم پر اعتماد کرتی ہیں، چاہے وہ پاکستان کا صوبہ پنجاب ہو، صوبہ خیبر پختونخوا ہو، صوبہ بلوچستان ہو، صوبہ سندھ ہو، یا معیشت کا ہب کراچی ہو، یا شہر لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ گجرات اور سیالکوٹ ہوں، یا پاکستان کے جتنے بھی شہر ہیں، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان ہو، کہ جنہوں نے ہمیشہ ہمیں فیصلوں کا اختیار بھی دیا اور ہماری آواز کے اوپر لبیک بھی کہا. ہم ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کو بھی یہ پاکستان بھر کے تاجروں کو یہ خوشخبری دینا چاہتے ہیں کہ اب پاکستان کا تاجر کسی کو تاجروں کی نہ تذلیل کرنے دے گا اور نہ آپ کے حق پر ڈاکہ ڈالنے دے گا. وآخر دعوانا